باب نمبر 21 باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے مناقب. حدیث نمبر 3744. حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا خالد عن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور خاص ہماری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں. حدیث نمبر 3745. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران والوں سے فرمایا میں تمہارے پاس ایسا امین بھیجوں گا جو سچ مچ امین ہوگا. آپ کے صحابہ نے گردنیں اٹھا کر دیکھا تو آپ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا. فوائد. نمبر 1. ابو عبیدہ کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح بن ہلال بن وہیب بن ضبہ بن حارث بن فہر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فہر بن مالک میں جمع ہوتے ہیں. دونوں کے درمیان 5 آبا کا تفاوت ہے جو بہت زیادہ ہے. عدد کے لحاظ سے ابو عبیدہ مناف کے درجے میں ہیں اور بعض نے جراح اور ہلال کے درمیان ربیعہ کو داخل کیا ہے. اس کے مطابق وہ ہاشم کے درجے میں ہوں گے. ابو عبیدہ کی والدہ ان کے باپ کی چچا زاد ہیں. ابو احمد حاکم نے ذکر کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی. ان کا والد بدر کے دن کفر کی حالت میں قتل ہوا. کہا جاتا ہے اسے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا اور اسے طبرانی حدیث نمبر 360 وغیرہ نے عبداللہ بن شوزب کے طریق سے مرسل بیان کیا ہے اور یعنی مرسل حدیث ضعیف ہوتی ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بالاتفاق سن 18 ہجری میں طاعون کے ساتھ فوت ہوئے جبکہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شام کے امیر تھے. فتح الباری. نمبر 2. وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الأمة. بظاہر یہ الفاظ ندا کے ہیں مگر اس سے مراد اختصاص ہے اس لیے اس کا ترجمہ وہ کیا گیا ہے جو اوپر حدیث میں درج ہے. امین وہ شخص ہے جو پسندیدہ اور قابل اعتبار ہو. یہ صفت اگرچہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے صحابہ میں بھی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے بڑے صحابہ کو کسی نہ کسی خاص صفت سے متصف بتایا ہے جیسے حیا میں عثمان اور قضاء میں علی رضی اللہ عنہما. تنبیہ. ترمذی حدیث نمبر 3719 اور ابن حبان حدیث نمبر 7131 نے یہ حدیث عبد الوہاب ثقفی عن خالد الحذاء کے طریق سے اسی سند کے ساتھ طویل بیان کی ہے. اس کا اول یہ ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقرؤهم لکتاب اللہ ابی بن کعب وافرزهم زید بن ثابت واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل الا وان لكل امت امینا. میری امت پر سب سے زیادہ رحم والا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے اور ان میں سے اللہ کے حکم پر سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ عنہ ہے اور ان میں سے حیا میں سب سے زیادہ سچا عثمان رضی اللہ عنہ ہے اور ان میں سے کتاب اللہ کا سب سے زیادہ قاری ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے اور ان میں سے سب سے زیادہ میراث جاننے والا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے اور ان میں حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے. سنو اور ہر امت کا ایک خاص امین ہوتا ہے. آگے یہی حدیث بیان کی. اس کی سند صحیح ہے مگر حفاظ نے کہا ہے کہ اس میں درست بات یہ ہے کہ اس کے شروع حصے میں ارسال ہے. متصل سند صرف اس حصے کی ہے جس پر بخاری نے اکتفا کیا ہے. فتح الباری. البتہ شعیب الارناؤط اور صاحب جامع الکتب التسعہ نے اسے صحیح کہا ہے. باب ذکر مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر. فائدہ یعنی مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد الدار بن عبد مناف. ابو ذر ہروی کے نسخہ میں اسی طرح باب موجود ہے مگر اس میں کوئی حدیث ذکر نہیں کی. معلوم ہوتا ہے بخاری نے حدیث کے لیے جگہ خالی چھوڑی مگر حدیث درج کرنے کا موقع نہیں ملا. ان کی فضیلت والی حدیث کتاب الجنائز حدیث نمبر 1275 میں گزر چکی ہے. وہ شہید کیے گئے تو اتنے کپڑے نہ ملے جن میں انہیں کفن دیا جا سکے.